بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق، وہ کون سا خلق، وہ کون سی صفت اور کون سا کمال ہے جو محبوب دو جہاں رب العالمین میں نہیں تھا۔ حیا کا یہ عالم تھا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زبردست حیا والے تھے کہ فرمایا کہ پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا دار تھے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا یہ عالم تھا کہ فرمایا کہ غلاموں اور خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرما لیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ غریبوں کی عیادت فرماتے تھے۔ کوئی غریب بیمار ہو جاتا اس کو پوچھنے کے لیے چلے جاتے تھے، اس کی تیمارداری فرماتے تھے۔ فقراء کے ہم نشین ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام امتیازی نشست اختیار نہیں فرماتے تھے۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کر لیا کرتے تھے، ضعیفوں اور کمزوروں کا بوجھ اٹھا لیا کرتے تھے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کبھی مجھے اف تک نہیں فرمایا، اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش اخلاق اور خوش مزاج نہیں دیکھا۔ آپ علیہ السلام کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ جنگ حنین میں جب مشرکین کے سخت حملہ کتاب نہ لا کر مسلمان ادھر ادھر بکھر گئے تو آپ علیہ السلام خچر پر سوار ہو کر دشمن کو للکارتے ہوئے، دشمن کو پکارتے ہوئے یہ اشعار پڑھ رہے تھے: انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا پیغمبر ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ اور آپ علیہ السلام کے درگزر کی، عفو و کرم کی یہ انتہا تھی کہ حضور علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر اپنے خون کے پیاسوں کو، خون کے دشمنوں کو، صحابہ کرام کی اوپر زمین تنگ کرنے والوں کو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ڈھانے والے ظالموں کو، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرنے والے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے وحشیوں کو، درندوں کو یہ کہہ کر معاف کر دیا کہ آج لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کچھ الزام نہیں، اللہ تم کو معاف کر دیں، اور بے شک وہ اللہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و شکر کا یہ عالم تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بقول ایک مرتبہ کہ ایک ہفتہ بھر میں گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا، مگر پھر بھی آپ علیہ السلام انتہائی صبر کے ساتھ اللہ رب العالمین کا شکر ادا فرماتے تھے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کا یہ عالم تھا کہ انسانوں کے علاوہ حیوانوں پر بھی آپ علیہ السلام بے حد شفیق، بے حد محبت کرنے والے، بے حد پیار کرنے والے، اپنی امت کا بے حد احساس کرنے والے، ان کی فکر کرنے والے تھے۔ اور فرمایا کہ محتاجوں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد، معاونت اور ان کی دل جوئی کرنا، اور دین اسلام اور آپ علیہ السلام کا جو ہے دین اسلام بنیادی درس ہے، لہذا ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے پاکیزہ اخلاق میں سے ہیں۔ تو میرے عزیز مسلمان بھائیوں، امت مسلمہ کے نوجوانوں، میں نے آپ کے سامنے یہ مختصر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ کیا ہے۔ آج مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے اخلاق کو اپنانے کی، ان کو اپنانے کی، گھروں کے اندر، دکان کے اندر، فیکٹری کے اندر، جہاں جہاں ہم بستے ہیں، ہمارے معاملات ہیں، ہمارے تعلقات ہیں،
وہاں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو، آپ کی تواضع کو، آپ کی خوش اخلاقی کو، آپ کی شجاعت اور جرأت اور بہادری کو، آپ کے درگزر کرنے کو، صبر و شکر کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت اور شفقت کرنے کو، یہ چیزیں جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو عطا فرمائی ہیں، آج مسلمانوں کو ان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔